انشاءاللہ۔ ایک دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے وسیلے کے متعلق کہ وسیلہ جو ہم اولیاء کرام کو مناتے ہیں یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کا مطالبہ اس نے کیا ہے، تو آپ فرما دیں گے۔ دیکھیے، سائل نے جو پوچھا ہے کہ وسیلہ فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کی نوعیت جیسی ہوگی اس کا جواب بھی ویسا ہوگا۔ اگر وسیلے سے مراد اللہ رب العزت پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان لانا مراد ہے تو یہ فرض ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں، اور حضور کے ذریعے سے جب تک اللہ کو نہیں مانے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار کچھ لوگ اس وقت زمین پہ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر اس کی مراد یہ ہے تو یہ فرض ہے، یعنی اس طرح کا وسیلہ فرض ہے۔ ہم جو حضور اللہ پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان لائے اور حضور کے واسطے سے ہم نے اللہ کو مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں توریت کے کچھ اوراق ہیں یا کچھ تختیاں ان کے پاس ہے اور وہ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ ظاہری طور پر زمین کے اوپر ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، لیکن چونکہ اس دور میں جو فتنے ہیں ان فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کی مراد یہ نہیں ہے جو میں نے جواب دیا۔ سائل کی مراد یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں جو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، اس کے متعلق وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سائل کی مراد یہی ہوگی۔ اگر یہ مراد ہے تو چونکہ مراد وہ بھی ہو سکتی تھی اس لیے ہم نے اس کا بھی ذکر کر دیا، لیکن اگر اس کی مراد یہ ہے جو دوسرا پہلو ہے تو یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں، ایمان والا ہے کام، اس کے پاس تو ایمان کی دولت ہے، پھر اتقوا اللہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے والوں کو پھر تیسری منزل بتائی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے قرب کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اولیاء اللہ کا وسیلہ، انبیاء کرام کا وسیلہ، صحابہ کرام کا وسیلہ، مقبولان بارگاہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کا وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا جلد رب کی بارگاہ میں اپنی مراد پائے گا۔ اس سلسلے میں جو لوگ وسیلے کے منکر ہے وہ اس آیت کی تشریح اور ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں اعمال مراد ہیں، شخصیات مراد نہیں ہے، یعنی نماز کو وسیلہ بناؤ، روزے کو وسیلہ بناؤ، حج کو وسیلہ بناؤ، زکوٰۃ کو وسیلہ بناؤ، نیکیوں کو وسیلہ بناؤ۔ وہ کہتے ہیں غوث و خواجہ وسیلہ نہیں ہو سکتے،
رسول اللہ وسیلہ نہیں ہو سکتے. اگر وسیلہ بنانا ہے تو اعمال کو بناؤ. ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں جو جواب مفتی اعظم سعودیہ کو حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا. بات یہ ہوئی کہ ظہر کی نماز کے بعد سعودی کے مفتی اعظم کا مناظرہ حضور مجاہد ملت شاہ حبیب الرحمن ہاشمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. تو اس وقت مفتی اعظم مکہ نے یا سعودی کے مفتی اعظم نے حضرت سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو. جب ہم تمہاری نظر میں مشرک ہیں تو پھر ہم سے نماز کا مطالبہ کیسا کہ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے. آپ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو پھر ہم پر پریشر بھی کرتے ہو کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں, اس لیے آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. یہ انہوں نے کہا. تو بحث جو آئی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم پر شرک کا الزام اس لیے رکھتے ہیں کہ تم لوگ وسیلے کو مانتے ہو. مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ آپ لوگ وسیلے کو مانتے ہو اور اولیاء کو, انبیاء کو, غوث و خواجہ کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے, اس لیے ہم تمہیں مشرک کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو مفتی اعظم مکہ نے جواب دیا کہ یہاں وسیلے سے مراد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور نیک اعمال ہیں. تو حضور مجاہد ملت نے ایسی دلیل قائم فرمائی کہ آج تک کے اس گروپ کا کوئی مولوی جواب نہ دے سکا, نہ اس وقت نہ آج تک. آپ نے دلیل یہ قائم فرمائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں, غوث و خواجہ وسیلہ نہیں, صحابہ اولیاء وسیلہ نہیں, وسیلہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نیک اعمال ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے, ظہر کی نماز آپ نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی, اور ہم دونوں نے نماز ظہر حدود حرم میں پڑھی. آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز قبول ہوئی یا میری نماز قبول ہوئی؟ دونوں میں سے کس کی نماز قبول ہوئی؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں. امید کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قبول کی, لیکن نہ میں اپنی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں نہ آپ کی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں. یعنی نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی میرے پاس. کون سی نماز؟ جو حدود حرم میں پڑھی گئی ہے, اس نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی مفتی اعظم مکہ نے نہیں دی. تو آپ نے دوسرا سوال کیا, یہ بتاؤ رسول اللہ مقبول ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا ان کی مقبولیت میں شک کیا ہے؟ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا تمہارے ہمارے وسیلے میں یہی فرق ہے, جس کو تم وسیلہ بناتے ہو اس کے بارے میں مقبولیت کے حوالے سے تمہیں خود اطمینان نہیں ہے, اور جسے ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کی مقبولیت کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. ہمارے بزرگوں نے فرمایا سبحان اللہ کہ وسیلہ مقبول عمل بھی ہے اور مقبول شخصیات بھی ہے, لیکن ہم عمل کو اس لیے وسیلہ جو ہے وہ عام طور پر زیادہ نہیں بناتے کیونکہ عمل کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. ہم امید کرتے ہیں, لیکن جن شخصیات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کے لیے تو دلیل قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. اچھا, وسیلے سے صحابہ نے بھی دعائیں کی اور حضور علیہ السلام نے خود دعا کی. آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کی کتابیں, حضرت سیدنا مولا علی کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کا وصال ہوا. سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ جناب ابو طالب کی بیوی ہیں اور مولا علی کی ماں ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی چچی کو یعنی فاطمہ بنت اسد کو کبھی چچی کا درجہ نہیں دیا, ہمیشہ ماں کا درجہ دیا, کیونکہ انہی کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی. تو جب آپ کا وصال ہوا فاطمہ بنت اسد کا, تو حضور علیہ السلام نے اپنی لنگی تہبند شریف ان کو کفن کے طور پر دی. اس حدیث میں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی.
اس سے پتا چلا کہ مرحومین کو یعنی دنیا سے جانے والوں کو جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں میں ان کے کفن میں تبرکات رکھنا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ حضور نے اپنا تہبند ان کے لیے عطا فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے برکت کے لیے تاکہ ان کو برکت نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس میری امی جس کا وصال ہوا ہے میرے واسطے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے واسطے سے میری اس ماں کی مغفرت فرما اور اس پر قبر کو کشادگی عطا فرما۔ آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے وسیلے سے بھی دعا کی اور جو انبیاء کرام تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر زندہ ہیں ان کو تو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو قبروں میں ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، جبکہ رسول اللہ نے دونوں مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے جس وقت اپنے وسیلے سے دعا کی، حضور زمین کے اوپر ظاہری طور پر موجود تھے، اور انبیاء کرام جو قبروں میں تھے ان کے وسیلے سے بھی دعا کر کے بتا دیا کہ جب میں محمد زمین کے اوپر والے اور زمین کے نیچے والوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو یہ بھی میری سنت ہے، وہ بھی میری سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات بہت ہوگی، ورنہ دلیل بہت پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے مستقل طور پر کہ وسیلے سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔